علیکم پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے شیطان سے کہا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تعظیمی سجدہ کریں، تو شیطان تکبر میں آ کے اس نے انکار کیا کہ مجھے آپ نے نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا، جس کی خاصیت اوپر جانا ہے، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، جس کی خاصیت ہے نیچے جانا۔ یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھ کے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو لعین کر کے یعنی ذلیل کر کے جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا۔ پھر شیطان نے اللہ رب العزت سے ایک مقررہ وقت تک یعنی قیامت تک مہلت مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں قیامت تک آپ کے ان بندوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان پر دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے اور اوپر سے یعنی ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، ان کی طاق میں بیٹھ کر موقع محل کے حساب سے اس بنی نوع انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا اور ان پر حملے کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے فرمایا، اے ابلیس، جب تک میرا یہ بندہ میرے سے معافی مانگتا رہے گا میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کے لیے بہانے بنائے ہیں، اور ایسے بہانے کہ دوستو جیسا صحابہ کرام نے ایک موقع پہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو امیر تھے، صدقے کرتے تھے، خیراتیں کرتے تھے، تو جو غریب صحابہ کرام تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر صحابہ کرام ہیں وہ تو ہم سے درجات میں بہت آگے چلے گئے، کیونکہ وہ خیراتیں کرتے ہیں جس طرح عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آپ سب کے سامنے ہیں۔ علماء کرام سے آپ وقتاً فوقتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ صحابہ کرام جو امیر تھے ان کی سخاوت کے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام سخاوت میں بہت زیادہ آگے تھے غریب صحابہ کرام سے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جان نثار، فکر مت کرے، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم کچھ اس طرح ہے دوستو کہ اے میرے صحابہ کرام، سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹ والا پتھر ہٹانا، تنکا ہٹانا، کیل ہٹانا صدقہ ہے، مسلمان بھائی کو سلام کرنا صدقہ ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ مسلمان بھائی کے ساتھ خوشی سے ملنا صدقہ ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا صدقہ ہے۔ دوستو
اس طرح بے شمار لاکھوں کروڑوں ایسے صدقے جو انتہائی آسان ہیں۔ تو دوستو، آج بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان، تم نے قسم کھائی ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو میں بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک یہ میرا بندہ میرے سے معافی توبہ کرتا رہے گا، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ 90 سال تک شرک میں مبتلا رہے اور اس کی 91 سال یا وہ 90 سال کی عمر میں شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے اور اسی ٹائم وہ فوت ہو جائے، تو پیارے دوستو، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ ہم پر اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو بخشنے کے لیے ہزاروں لاکھوں بہانے بنائے ہیں، لیکن کاش ہم اس پر عمل کرتے، اللہ رب العزت سے معافیاں مانگتے، مسنون ذکر و اذکار کرتے، تو ہمارا ٹھکانہ کنفرم جنت ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اب یہ کمی میرے میں ہے، آپ میں ہے، ہم سب میں ہے، ہم ان سے کس طرح فائدے۔ تو پیارے دوستو، اب یہ میرے اور آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اب ان سہولیات سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں میسر کی ہے، کس طرح ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے اعمال نامے ان نیکیوں سے بھروا دیتے ہیں، تاکہ اس دن وہ ہمارا کام آ سکے، جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ آج ہمارے پاس سانس ہے تو چانس ہے، تو وعدہ کرے اپنے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، کہ جو ہمارے لیے نیکیوں کا بندوبست اللہ رب العزت نے کر کے دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کو یوٹیلائز کریں، جس طرح اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ نیکی کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کی مقابلے میں آپ کو 10 لکھ دیتا ہے، یعنی ایک نیکی بمقابلہ 10، اور گناہ کے لیے پھر ڈسکاؤنٹ ہے، گناہ جتنا آپ کرو گے اتنا ہی آپ کو اس کا سزا ملے گا، اتنا ہی لکھا جائے گا۔ آپ ارادہ کرتے ہو نیکی کا اور آپ نے نیکی نہیں کی، لیکن آپ کے عمل نامے میں نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ گناہ کے ارادے سے نکلتے ہو لیکن آپ نے گناہ نہیں کی، تو گناہ آپ کے عمل نامے میں کبھی بھی نہیں لکھا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا وہ پیغمبر، وہ ہستی کائنات، وہ رحمت للعالمین، جن کی بنا پہ، جن کی وجہ سے یہ کائنات اللہ رب العزت نے مسخر کی ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے صلی اللہ وسلم، کہ اگر آپ ان کا حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، جس کا مفہوم وہی جو میں بتا چکا ہوں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم گناہ سے بچیں، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر صبح نیا فتنہ
نمودار ہوگا۔ اور دوستو ایک اور حدیث مبارک ہے، مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ فتنوں کی بارش ہوگی، آسمان سے فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ تو دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، انٹرنیٹ کو دیکھیں، تو آج جو کچھ گناہ ہم اس سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، تو یہ فتنے کہاں سے آتے ہیں؟ ظاہری باتیں، سیارے سے، انٹرنیٹ سے، اوپر سے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشن گوئیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہے۔ قرب قیامت کی تمام نشانیاں اکثریت نمودار ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے خلاف عمل پیرا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پہ انہوں نے جنگ چھیڑی ہے۔ اس طرح اس کے مقابلے میں ہمارے علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ بھی سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، کتنے علماء کرام ہر مکتب فکر سے، اگرچہ ہمارے آپس میں فرقہ بندی ہے جس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اپنے اپنے محاذوں پہ، چاہے آپ تبلیغ کے میدان میں دیکھیں، ہمارے تبلیغی علماء، ہمارے تبلیغی بھائی میدان جنگ میں ہیں، ہزاروں سینکڑوں جماعتیں نکلتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ اور دوستوں مجھے ان کی ایک بات بہت زیادہ پسند ہے کہ ہمارے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض مکتب فکر کے لوگ، کہ تبلیغ تو کافروں کے لیے آئی ہے۔ لیکن پہلے مجھے بھی یہی خیال تھا، لیکن جب محسوس ہوا کہ تبلیغ کی جتنی ضرورت آج مجھے اور امت مسلمہ کے لیے ہے، شاید کسی اور کے لیے ہو۔ ایسے ایسے مسلمان آپ دیکھ لیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کی نمازیں 70-80 سال کی عمر میں ٹھیک نہیں ہیں، تو دوستوں ان کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پیارے دوستوں، ہمیں علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو۔ اور میں تو ان علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا مکتب فکر الگ ہے، آپ کا سوچ الگ ہے، قرآن حدیث تو ایک ہی ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتا تا قیامت۔ تو خدا را آپ لوگ بھی امت کو جوڑ کے رکھیں، اخروی مسائل کو ڈسکس ہی نہ کریں، وہی مسائل اجاگر کریں جس سے امت میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ کیونکہ آپ کفر کو دیکھو، نیٹو کو دیکھ لیں، نیٹو کس لیے بنی ہے دوستوں؟ اور میرے اور آپ کے لیے بنی ہے۔ تو ہم کیوں نہ مسلمان بھی متحد ہو جائے، کم از کم سوشل لائف اور اسلام اپنے ملکوں میں تو متحد ہو جائے۔ کوئی اہل حدیث ہے دوستوں، کوئی بریلوی کہلاتا ہے، کوئی کیا دوستوں، انتہائی نقصان کی بات ہے۔ تو پیارے دوستوں، بات دوسری طرف چلی گئی۔ مقصد تھا اللہ رب العزت کے دیے ہوئے سہولتوں کو یوٹیلائز کرنا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو بندہ وضو کے بعد، یعنی وضو کر کے اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا پابندی سے اہتمام کرے گا، تو دوستو
اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور مرضی ہے جس دروازے سے چاہے داخل ہوں۔ دوستو، میرا تو عقل کام چھوڑ دیتا ہے، اس سے اور بڑی فیسلٹی کیا ہوگی، اس سے اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو ایک دروازے کے لیے پریشان ہیں کہ ایک دروازے، ایک کھڑکی ہو، ہم داخل ہو، دیوار سے چلانگ لگا کے اندر ہو جنت میں، کسی طریقے سے ادنا جنت کیوں نہ ہو داخل ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک اور حدیث میں مفہوم کچھ اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے اس انسان پر 70 ماؤں سے زیادہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، مہربان ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا ثبوت یہی نہیں کہ آپ ایک کلمہ پڑھ لیں، وہ بھی وضو کے بعد، جس پہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگتے ہیں، اور آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، علماء کے ساتھ بیٹھو، اپنے امام مسجدوں کے ساتھ بیٹھو، نہیں تو سوشل میڈیا پہ بہت سی کتابیں اویلیبل ہے، بہت سے اسلامک لٹریچر اویلیبل ہے، ایسے علماء صبح و شام ان کی پیجز ہے، ان کے چینلز ہے، ان کو سنتے رہے۔ جو ان پڑھ ہے ان کے بیٹوں کو چاہیے اپنے والدین، اپنے تایا، اپنے چاچوں کے لیے بندوبست کرے ایسے چینل، تاکہ وہ سنتے رہے۔ اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہو، اپنے کھیت میں زمیندار کام کرے، ساتھ میں سنتے رہے، سفر میں ہے ساتھ میں سنتے رہے، سیکھتے رہے، یاد کرتے رہے، اوروں کو بتاتے رہے۔ واللہ بونس ہی بونس ہے، وہ ڈبل شاہ پیسے لوگ دیتے تھے، اس طرح اس میں بہت اچھے خاصے نیک لوگ بھی مارے گئے کہ بھائی وہ 1000 دو تو 2000 کر کے دیتا ہے، اور یہاں 1 پہ 10، لیکن کوئی اس طرف نہیں آتا۔ حالانکہ وہ دنیائی زندگی کا فائدہ ہے ڈبل شاہ والی، اور یہ اخروی۔ اللہ کا پیارا نبی ایسے موقع پہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ آپ سمندر میں، دریا میں، کسی سمندر میں انگلی دبو، پھر انگلی اٹھاؤ، جو انگلی کے ساتھ جتنا پانی آ گیا، یہ اس کی مثال دنیا کی زندگی کی ہے، جبکہ موجیں کرتا ہوا سمندر کی مثال آخرت کی ہے، آخرت کی زندگی کی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے انگلی کے ساتھ جتنی پانی کے لیے دن رات ایک کرنی ہے، یا سمندر جتنا پانی، اس کے لیے ہم نے دن رات ایک کرنی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم مٹھی بھر چٹکی سی پانی کے لیے، زندگی کے لیے ہم صبح شام بچوں سمیت، ماں باپ سمیت، یار دوست سمیت اتنا مشقت کرتے ہیں، لیکن ہم بھول چکے ہیں اپنی آخرت کی زندگی۔ ایک مرتبہ، ایک بات لمبی ہو رہی ہے لیکن مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا۔ یہ تذکرہ ہے، مذاکرہ ہے، جس طرح تبلیغ حضرات فرماتے ہیں۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ باتیں پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو فالو کریں، ہمارے اس پیج کو فالو کریں، اور آگے اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ تو پلیز شیئر کریں، فالو کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔